خود سخت نہیں تھے لیکن سامنے والے کا رویہ دیکھ کے سخت ہو گئے. خود طبیعت نرم تھی لیکن سامنے سے جب اینٹ آئی تھی انہوں نے بھی پتھر اٹھانا ضروری سمجھا. اس طرح کر کے صحیح، لیکن بہرحال کچھ سختیاں کچھ تلخیاں ہمارے ذہنوں میں جگہ پکڑ گئی. پھر تھوڑا سا ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ دنیا داری بہت ہے جی، فلانا بھی لالچی ہے، فلانا بھی دنیا دار ہے، سب مایا ہے، سب دولت کا چکر ہے، سب عہدوں کی بھرمار ہے، سب بندے ایسے ہی ہیں. یہ ہمارے کچھ بدگمانیوں نے بھی بہت ہماری طبیعتوں کو لوگوں کے حق میں سخت کر دیا. جب ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، پھر ہمارا رویہ آپ کا ذہن بن گیا کہ جو میرے سامنے بندہ کھڑا ہے یہ دنیا دار ہے، مال کے لیے آیا ہے، شہرت کے لیے آیا ہے، دولت کے لیے آیا ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے. جب آپ اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لیتے ہیں پھر آپ اس کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے. پھر آپ سخت بولتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں. طبیعتوں میں جب لوگوں کے لیے احساس رہتا ہے، نرمی رہتی ہے، پیار رہتا ہے، کرم نوازی رہتی ہے. حضور اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، حضور اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ کسی شخص کو اگر کسی بنیاد پر کسی وجہ سے بظاہر کوئی غلطی کر کے بھی وہ شخص کسی جگہ سزا پاتا تو اس کے حق میں بھی حضور کی طبیعت نرم ہوتی. ہمیں اپنی خطاؤں کا خوب علم ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہماری نظر کام ہی سامنے کرتی ہے، نیچے کرتی نہیں، اس لیے سارا عیب میل کچیل سامنے ہی دکھائی دیتی. تھوڑا سا لوگ جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، گریبان میں منہ ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتے، ساری کمزوریاں سامنے نظر آتی ہیں. پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے نا کہ جھوٹ بولنے والا بھی کسی جھوٹے پہ طنز کر رہا ہے. عجیب بات نہیں جو خود بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے دیکھا فلانے کا جھوٹ پکڑا گیا. بڑے فراڈ کرنے والا بھی لوگوں کے فراڈ پہ بات کر رہا ہوتا ہے. بڑی ساری کمزوریاں. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ خود اس غلطی میں ملوث ہیں، عیب جوئی کرنا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں لوگوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں نا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ہمارا دل نرم ہوتا ہے، لیکن کوئی آ کے اس طرح کی کہانی سناتا ہے. کانوں کے تو ہم سارے کچے ہیں نا، ناراض ہو گئے ہو؟ سارے کچے ہیں، کوئی تھوڑے زیادہ ہیں تو تھوڑے کم ہیں، پر ہیں سارے کچے ہیں. بڑے بڑے حکمران کانوں کے کچے ہیں، جو اچھی تعریف کرے اسے اچھی وزارت دے دیتے ہیں. کچے ہیں کانوں کے، اس کو وفادار سمجھ لیتے ہیں. سارے کچے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کوئی تھوڑا سا. تجھی نام نو میں تو گل ٹھیک پہ گھورنے رہے ہیں، مجھے گھور رہے ہیں کہ یا کہ آپ تو بڑے پکے. نہیں پکے بھائی، آپ بھی کچے ہیں. دوستوں کی باتوں پہ لگتے نہیں، آپ بزرگوں کی باتوں پہ گھر والوں لگتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم عیب جوئی جب کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں تو لوگوں کے حق میں ہم سخت کر دیتے ہیں. سخت یعنی کسی نے کسی جگہ کسی کو برا کہہ دیا تو وہ بات وہاں دفن کر دے، بتانے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے وہ بتانے نے غیبت کو اتنا برا کیوں کہا گیا تھا بھلا؟ تاکہ لوگوں کا رویہ لوگوں کے بارے میں سخت نہ ہو جائے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی جرم پایا جاتا تھا اور آپ نے اس کے پیچھے بیان کیا. کوئی غلطی وہ کر رہا تھا، وہ غلطی آپ نے ڈسکس کی تو غیبت ہے. ایسا نہیں کہ اس میں غلطی تھی، نہیں، غلطی تھی، لیکن بجائے اس کو جا کے سمجھانے کے یا دعا کرنے کے آپ نے کہیں اور اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ کے وہ ڈسکس کی، تو یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے. صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص عرض کی حضور اس میں وہ غلطی تھی تو میں نے بیان کی ہے نا. حضور فرمانے لگے یہی تو غیبت ہے. اگر وہ نہ ہوتی اور تو بیان کرتا پھر غیبت نہیں تھی، پھر تو بہتان تھا، پھر تو الزام تھا سیدھا سیدھا. اور تھی تو بیان کی تو یہی تو غیبت ہے. ہم جب لوگوں کے سامنے لوگوں کی غیبت بیان کرتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر سخت ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی طبیعت بڑی بڑی نرمی. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ کارخانے کا مالک مزدوروں کے حق میں نرم تھا، لیکن ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی بڑے کام چور ہیں، وہ دیکھ لو بیٹھا ہے، وہ دیکھو کل فلانا. وہ ایک ہوتا ہے ان میں، وہ سپروائزر ہو، وہ مینیجر ہو، وہ ان کا قریبی دوست ہو، کوئی نہ کوئی مزدوروں میں سے ہی کوئی ہو، وہ لوگوں کی عیب بیان کر کے سخت کر دیتا ہے. اچھا بھلا سسرال والوں کے ساتھ رشتہ تعلق ٹھیک چل رہا تھا، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی. کہیں لڑکی کے گھر والے خرابی کرتے ہیں، کہیں لڑکے کے گھر والے، کہیں وہ اس کے کان بھرتے ہیں. اس کی بہن کہتی ہے یہاں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہاں تو سارے کرتی. ایک تو ہم خود سخت ہیں، ایک دوسروں کو سخت کرتے ہیں. سنیں، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کسی وجہ سے غلطی ہو گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم یا انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں، لیکن یہ جو صحابہ اور اہل بیت ہیں یہ معصوم تو نہیں پر محفوظ ضرور ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر کہیں صحابہ میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاستہ میں حدیث ہے، غالباً ابو داؤد شریف میں ہے، سنن ابو داؤد میں. غلطی کر بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں خود آ کے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، حضور میں بھول گیا تھا.
حضور میں یہاں تو لوگوں غلطی کر کے لوگ مانتے بھی نہیں. خود خیال آیا کتنی بڑی بھول. حضور نے فرمایا سنسار کرو، پتھر مارو. پتھر مارے گئے، انتقال ہو گیا. یعنی کسی شخص کی غلطی ثابت ہو گئی، حد جاری ہو گئی، اور لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، پھر بھی بیان کرنا، اس کو ڈسکس کرنا. حضور گزر رہے تھے تو 2-3 لوگ ساتھ تھے، رستے میں انہوں نے کہا دیکھو جی اس کے نفس نے اسے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اس نے کیا کیا ہے. ہم چوکوں چوراہوں میں غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فلانے کے لڑکے نے یہ کر دیا، فلانی کی لڑکی نے یہ کر دیا، فلاں مولوی ایسا، پیر ایسا، فلانا وہ سیاستدان یہ، اور فلانا چور. کیا مطلب دھما چوکڑی ہے. یعنی ثابت بھی ہوئی غلطی، سزا بھی ملی. تو وہ رستے میں جاتے 2 لوگوں نے کہا حضور بھی ساتھ تھے، دیکھو اس کے نفس نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، اب سزا ملی ہے اسے. حضور چپ رہے، بات نہیں کی. بات وہی ہوتی ہے جو موقع پہ ہوتی ہے. گل ویلے دی تے پھل موسم، بالکل موقع پہ. اس وقت بات کریں جب آپ کی بات کا وزن ہو. تھوڑا سا آگے گئے، ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، اس کی ٹانگیں آگے پھیلی ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا آؤ یہ گدھے کا گوشت کھا لو، مرے ہوئے گدھے کا. یا رسول اللہ کوئی مرے ہوئے گدھے کا گوشت بھی کھاتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے رستے میں تو تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے، چغلی نہیں کی تم نے، تو ڈسکس نہیں کیا کہ دیکھو اسے سزا مل گئی، رستے میں کھایا تو اب کیا مسئلہ ہے. کیا حسین لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرمانے لگے تم اس کی غیبتیں کر رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے. وہ گوتے لگا رہا ہے جنت کی نہروں میں. یہ صحیح حدیث میں لفظ ہے. خدا را لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ رویہ میرے نبی پاک کا ان کے بارے میں بظاہر ان کی غلطی سامنے آ گئی. تو ہم تو بہت سارے لوگوں کا ہمیں صرف شبہ ہے کہ یہ غلط ہے، پکا پتا، لیکن ہم لوگوں کے بارے میں سخت ہو گئے. ہم پیار نہیں کرتے مخلوق سے. ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے سخت خیالات ہیں. ہم یعنی تلخی ہے. میں بڑا سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ 10 منٹ کے لیے کہیں ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہوئی نہیں تو ایسے ہے کہ جیسے مار کھائیں گے لوگ ایک دوسرے کو. تو پیچھے کار ہارن چل رہے ہیں، بری حالت ہو. تلخی کس بات کی؟ کس بات کی؟ یہ ہمارا ایک مذہبی ماحول ہے. اس ماحول کے اندر میں نے دیکھا ہے 50 لوگ ہیں ایک دن میں ٹائم لینے کے لیے. آپ آئیے تشریف، پیار سے کہتے ہیں، دین کے لیے کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں. اب ایک انسان ایک دن میں 50 جگہ جا ہی نہیں سکتا، وہ 5 جگہ بھی نہیں جا سکتا. لیکن آپ کے حق میں وہ بندہ ہے جس کو آپ نے وقت دے دیا ہے، جس کو آپ نے کہہ دیا نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں، تو وہ نیچے اتر کے کہتا ہے ایسی ماڑے جو ہے، ختم ہو گئی بات. ہم جی اب ہمارے پاس وہ کہانی جو نہیں. آپ تھوڑا گنجائش دے لوگوں. آپ تھوڑا سا اپنے رویے میں وہ چیز لائیں جو درگزر والی، جو حوصلے والی ہو، جو طبیعت والی. پھر لوگ سخت کرتے ہیں. اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، میرے ایک سنگی ہے پیر بھائی ہے، اس کو کسی نے کہہ دیا تیرے پیر تینوں بھی نہیں ٹائم دیتے. تو وہ میرے پاس آیا تو دیہاتی بندہ، مطلب یہ کہ منٹ جب وہاں پر نہ کڑا مشکل کام. تو وہ آ گیا، واقعی کہنے لگا وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، میرے پیروں کے میری بات نہیں مانتے. وہ آ گیا. پہلے تو میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا کہ خدا کے بندے اسے جا کے کہنا تھا، اس نے تجھے غلط گائیڈ کیا ہے. اسے کہنا تھا پیراں نو گل منائی دی نہیں، پیراں دی منی دی. تو یہ تو فکر ہی سرے سے غلط ہے کہ تیرے پیر تیری بھی نہیں منتے. انہوں آپ مرید نہیں مناندے ہوندے، پیر مناندے ہوندے. تو یہ تو سرے سے پیسے ہی تجھے اس نے جملہ ہی غلط کہا. اور تو ہے دیہاتی بندہ پینڈو میرے ورگا، تو تڑ گیا اسے لے. دیکھو نا جی وہ غلطی تو ٹھیک ہے نا، ساڈی بھی نہیں منتے. دوسرا میں نے انہیں یہ کہا کہ میں اپنے حضرت صاحب کا نا مرید نہیں ہوں، غلام ہوں، اور غلامی کی ہے بڑی، اور کوشش کی سب سے چھوٹے والا ہوں. میرے سب میرے گھر ایک دفعہ بھی نہیں آئے، میرے شہر آئے پر نہیں آئے. اور آگے سے مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، تو میں نے کہا نہیں، گھر اس قابل نہیں. یہ بڑا دعویٰ ہے کہ بندہ کہے کہ تو میرے پاس آ. یہ تو دعویٰ ہے. غلام کا کام ہے غلامی کرنا، جا کے سلوٹ دینا، حاضری دینا. اپنے رویوں میں آپ نرمی لائیں. یعنی ہمارا بزرگوں کے حق میں بھی رویہ سخت ہو گیا، اپنے بڑوں کے لیے ہم سختی کرتے ہیں. بھائی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. کہنے کا کام، کرنے کا کام تو یہ تھا کہ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجنے وہ جنج رکھے انج رہنے، واجب نہیں جی وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. کرنے کا کام کچھ اور تھا، لیکن لوگ سخت کرتے ہیں نا ہمارے بارے میں. لوگوں یعنی عورت کو کہہ رہے ہوتے ہیں تیرا خامد تیری اینی بھی نہیں منتا. وہ خدا کے بندے بیوی سے کیا ہے خامد کی مانا کرے. تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، ایسی ہے جی آیت. مردوں کو اللہ نے عورتوں پر بڑا کیا ہے، آفیسر بنایا ہے، وہ بڑے افسر بنایا. وہ بڑی ہیں، مرد بڑے ہیں عورتوں. اس نے اطاعت کرنے کی تو الٹا کہہ رہا ہے تو ایک بات بھی نہیں مانتا تیرا خامد. تو آپ نے تو اس بیچاری کو الجھا دیا. وہ تو تکلیف میں آ گئی ہے. وہ تو روز سازش کرے گی کہ میری کیوں نہیں مانتا. پھر وہ کہے گی اچھا سمجھ آ گئی، میری اس لیے نہیں مانتا کہ اماں کی مانتا ہے، میری اس لیے نہیں مانتا کہ بہن منع کرتی، میری اس لیے نہیں مانتا کہ فلانا کان بھرتا ہے. تو ہم ایک تو خود سخت ہیں، دوسرا دوسروں کو بھی لوگوں کے حق میں سخت کر رہے ہیں. نرمی پیدا کریں، پیار کریں، لوگوں سے نفع لینے کی بجائے نفع دینا شروع کریں.
آپ لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بنے، طبیعت پر بوجھ نہ بنے، کسی کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے تقریریں بھی اتنی کرو جتنی لوگ سن سکیں، آپ واز بھی اتنا کریں جتنا کسی کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لوگ کہتے تھے آپ بڑی سونی باتیں کرتے ہیں، روز سنایا کریں، ہفتے میں 3 دن کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں 3 دن کہتا ہوں تو تم دوبارہ سننے کی خواہش رکھتے ہو، روز شروع کر دی تو پھر تم نہیں کہو گے کہ میاں دوبارہ بھی بات کریں۔ اپنی طبیعت کے اندر لوگوں کے لیے نرمی، پیار۔ حضور طائف چلے گئے، ہم کہتے ہیں مجھے دکھوں نے سخت کر دیا ہے، مجھے فلانی چیز نے تلخ کر دیا ہے۔ حضور نے مکے والوں کو دین بتایا، انہوں نے بات قبول کی نہیں، معاذ اللہ اڑ گئے۔ حضور نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں طائف۔ یہ دن وہ تھے کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال کر گئے، جناب ابو طالب بھی وصال کر گئے، حضور چلے گئے طائف۔ یہ جو مکے میں حضور کی تکلیفیں بظاہر یہ کتنی ہیں، یہ سال غم کا سال ہے۔ وہاں گئے تو انہوں نے پتھر مارے، پتھر۔ یہاں تو میرا خطیب مائک ٹھیک نہ ہو تو ناراض ہو جاتا ہے، ویسے کہتا ہے میں تبلیغ کرنے آیا ہوں، کہتے میرے معیار کا آپ نے اسپیکر ہی نہیں رکھا۔ پتھر مارے حضور تبلیغ کے لیے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں میٹھا کھانا بھی سنت ہے، لیکن دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے تو وہ بھی سنت ہے، صرف اپنے اپنے حصے کی چیزیں اخذ نہ کریں۔ روڑے مارے، وجود اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، اتنی بھی کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ دعا کریں۔ یہ ہم تقریریں کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا کو بندہ سخت بولے تو آپ اس کے لیے دعا کر کے تو دیکھیں، دعا نکلتی نہیں۔ جو آپ کے حق میں بندہ 1 منٹ کے لیے سخت بولے اس کے حق میں نہیں نکلتی، اور جو روڑے مارے، پتھر مارے، لہو لہان کر دے، حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ اور جس طرح بندہ بچوں کے لیے کہتا ہے نا کہ اسے ابھی پتہ ہی نہیں، حضور فرمانے لگے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں ابھی پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، سیانے نہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اتنی تکلیف دی انہوں نے، اور آپ نے پھر ان کے لیے یہ دعا نہیں کی کہ وہ تباہ ہو جائیں۔ تو حضور کا بندوں کے حق میں رویہ دیکھیں، امید دیکھیں میرے نبی پاک۔ حضور فرمانے لگے کیوں دعا کروں کہ یہ تباہ ہو جائیں؟ زید اگر یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں۔ اتنی بڑی امید، آنے والی نسل پر امید لگا لینا۔ اور ہمارے بچے کہتے ہیں مجھے پورے 6 سال ہو گئے کام کرتے، یہ نہیں مانتے۔ ہمارے مدارس کے طلباء جاتے ہیں کسی مسجد میں خدمت کے لیے تو کہتے ہیں 15 سال لگائے ہیں قوم نہیں مانی، تو میں کہتا ہوں 13 سال تو مکے والے بھی نہیں مانے تھے، آپ فٹافٹ ہی جلدی میں آ گئے۔ آپ کا کام اذان دینا ہے، وہ پابندی سے پڑھے۔ تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسجد میں لانا آپ کے ذمے نہیں ہے، ہدایت تو رب کریم کے دست قدرت میں۔ آپ لوگوں کے بارے میں اپنے دل میں نرمی رکھیں، گنجائش رکھیں، اور امید رکھیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے مدینے والے محبوب کی غلامی میں پختہ کر دے۔ لیکن آپ رویوں میں سختی اور فٹافٹ دیکھ کے بھی کسی کے بارے میں اپنا خیال غلط نہ کریں، موقع دیں، گنجائش دیں۔ کئی دفعہ سچ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں سنایا اور بتایا جاتا ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو ہم جا کے دیکھ کے آتے ہیں۔ کئی دفعہ بہت ساری باتیں کہانیوں میں اور ہوتی ہیں، حقیقت میں اور ہوتی ہیں۔ ہم نے کہانیوں میں سارا خیالات بنا لیے ہوتے ہیں اور کہانیوں میں ہم زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ عصر بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، تابعین میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دریا کنارے چلا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مرد ایک عورت کی گود میں سر رکھے لیٹا ہے، ساتھ ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میں اچھے نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، میری طرح کے جو لوگ تھوڑی بہت نماز کی طرف، داڑھی کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، انہیں پھر بہت سارے بندے گناہگار ہی نظر آتے ہیں۔ گناہگار، علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے، متے روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ اور یہ جو بہت زیادہ ذہن میں، اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بھی سارے خراب ہیں، مجھ سے مشورہ لیں گے تو دنیا صحیح چلے گی۔ وہ بھی ایک ٹیم ہے پوری، اچا نام رکھایا جس نے وہ چلے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا۔ لیکن مزاج بنا لیتے ہیں، ایک جگہ جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اترنے کو تیار نہیں۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اس خاتون کو دیکھا، مرد اس کی گود میں ساتھ رکھے ہوئے، قریب بوتل پڑی ہے، میں فوراً میرے دل میں خیال آیا کتنا بے حیا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں دریا کنارے، یہ کیا حرکات کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ قریب بوتل بھی پڑی ہے شراب کی۔ فرماتے میں برا سوچ ہی رہا تھا ان کے بارے میں کہ اچانک دریا میں ایک کشتی آئی اور اس کو لے کھاتی کھاتی کنارے کے قریب آ کے ڈوب گئی، 4 لوگ بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں وہ آدمی چھلانگ لگا کے ماں اس بی بی کی گود سے نکلا، سر اٹھایا اس نے، دریا میں اس نے کود کے ایک بندے کو بچایا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اور چوتھے کو بچانے لگا تو میری طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا میں تو گنہگار ہوں، بوتلیں رکھے ہوئے ہوں، عورتوں کی گودوں میں سر رکھے ہوئے ہوں،
تو آپ تو نیک ہیں، تو چوتھے کو آپ بچائیں نا ذرا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہاں نا یہ چوتھا بندہ رہ گیا تو بچا. کہتے میں نے کہا میاں مجھے تو تیرنا نہیں آتا، آپ ہی بچائیں گے. تو اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کے وہ اس کو بھی لے آیا. پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے سوچنے میں جلدی کی، یہ جو بی بی ہے یہ غیر نہیں، یہ میری ماں ہے. تو ماں کی گود میں سر رکھنا بھی منع ہے. اور یہ جو بوتل پڑی ہے یہ شراب کی نہیں سرکے کی ہے. میرا اور ماں کا طریقہ ہے کہ دریا سے جو مسافر آتے ہیں وہ سارے قریب کے نہیں ہوتے، دور دراز کے بھی ہوتے ہیں. ہم صبح یہاں آتے ہیں روٹیاں پکا کے سرکہ لے کے، جو دور کا مہمان اترتا ہے اسے کھانا کھلاتے ہیں. اور اگر کوئی دریا میں مشکل میں آئے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں. آپ نے اتنی جلدی کی بات کر دیں آپ میرے. تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے معذرت بھی کی، میں نے اس کے لیے دعا کی اور اس نے میرے لیے دعا کی. اپنے دلوں کے اندر اتنی جلدی بدگمانی، اتنی جلدی لوگوں کے بارے میں سخت ہونا. میں دیکھتا ہوں آہستہ آہستہ لوگوں سے پیار اٹھ گیا. ٹھیک ہے بہت سارے فقیر بہروپیے ہیں، بہت سارے بہروپیے، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے مانگتے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس نے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا اس نے تو پھیلا دیا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کوئی مستحق بندہ نہیں ملتا، دل تو میرا کرتا ہے صدقات دوں خیرات کروں، مستحق کوئی نہیں ملتا. تو امام شافعی ہنس پڑے. اس نے کہا حضور آپ ہنستے کیوں ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ جو اللہ نے تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا، تو مستحق تھا جو مالک نے دیا ہے. چپ کر گیا. فرمانے لگے رب نے بغیر تفتیش کے دے دیا اور تو اللہ کے بندوں کو ٹٹولتا پھرتا ہے. تو ٹٹولتا پھرتا ہے، دے اگر تجھ سے کچھ دیا جاتا ہے رب کے راستے میں. لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے اس وقت اچھے جذبات پیدا ہوں گے جب آپ کا دل کسی کے لیے دھڑکے گا، جب آپ کا دل کسی کے لیے اچھا ہوگا، جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کریں گے، جب آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں گے، جب آپ کا گمان کھرا ہو، جب آپ کہیں گے کہ میں دیکھتا ہوں ہماری ملت کے جوان بڑی تیزی سے کہتے ہیں ساڈے پنڈ والے ان پڑھ نہیں جی سارے، یہ نہیں سیانے ہو سکتے. تو کتنے لوگوں کو پڑھایا آپ نے؟ کتنے لوگوں کو تعلیم دیا آپ نے؟ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے، یہ کہنا کہ لوگ ان پڑھ ہیں، جان چھڑانے والی بات ہے. میں بھی جنازہ پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو کہتا ہوں لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی. تو اگر میرا کوئی نمازی مجھے کھڑا کر کے پوچھے کہ پیر صاحب تو سب کنیا میں سکھائیے، آپ نے تو کبھی دعوت ہی نہیں دی کہ آج شام کو آنا میں جنازہ سکھاؤں گا، تو خالی تنقید کر کے جا رہے ہو، تو اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ ہم نے کردار نہیں ادا کیا لوگوں کی اصلاح میں، ہم نے وہ جو خوبصورتی ہمیں پیدا کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. ہم نے آگے بڑھ کے لوگوں کے رویوں کو درست کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. معاشرے کے اندر نرمی پیدا کرنے کے لیے، تحمل لانے کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، وحدت کی فضا قائم کرنے کے لیے، محبت کے فروغ کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے. حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو صدقات سے افضل ہے، وہ عمل نہ بتاؤں جو نفل پڑھنے سے افضل ہے، وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں بہت سارے نیک اعمال سے آگے لے جائے. یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا دو بچھڑے ہوئے میں صلح کرا دے، اللہ نفل اور صدقہ کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے. لوگوں میں صلح کرا، لوگوں کو دوسرے کے قریب کر، دلوں میں نرمی پیدا کر. لیکن یہ کہ اس وقت جب ہمارا دل امت کے لیے دھڑکے، خود غرض ہے بہت زیادہ، میں اور میرے بچے اس کے آگے پیچھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، میں اور میرا گھر اس کے بارے میں کچھ سوچنے کو تیار نہیں ہوتی. اللہ کو خوش سنے جی. بس ایک آدھ بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اگر ہماری طبیعت میں لوگوں کے لیے جذبات اچھے ہوں تو پھر ہمارا رویہ لوگوں کے حق میں بڑا نرم ہو جائے. بدو کے ساتھ، ان پڑھ کے ساتھ جو حضور کا رویہ تھا. عرب کے اندر مسجدیں نہیں تھیں، ظاہر دین اسلام آیا تو مساجد کی تعمیر ہوئی. جب مساجد نہیں تھی تو پھر لوگوں کو مساجد کے آداب کی بھی خبر نہیں تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ بڑا بیوقوف ترین آدمی بھی ہو وہ بھی مسجد میں جوتے لے کے نہیں جاتا، بڑا ان پڑھ ہو تو وہ بھی جوتا لے کے نہیں جاتا. لوگوں کو آداب کی سمجھ آ گئی، حتیٰ کہ بچے اور مجنون بھی نہیں جاتے. تو ایک شخص آیا، اس نے پہلے مسجد میں نفل پڑھے، دعا مانگی، اور دعا بڑی انوکھی مانگی. پھر اس نے ایک کونے میں جا کے پیشاب کرنا شروع کیا. یہ جو اس کی حرکت ہے یا جو اس کا فعل ہے یہ اس طرح کا ہے کہ گھن آتی ہے اس سے. جو صحت مند سوچ کے لوگ ہیں، ستھری سوچ کے لوگ ہیں، ان کی طبیعت پر یہ بات ہی بوجھ بنتی ہے کہ مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یعنی ابھی بھی جو سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، شستہ مزاج، وہ جتنی مرضی بھی تبھی حاجت ہو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پردے والی جگہ میسر آئے. یہاں انسان باپردہ ہو کے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، یہ سنجیدہ اور شستہ مزاج لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. اس نے مسجد میں ہی، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب چھوٹا بچہ بھی یہ کام کرے تو ہم مارنے کو دوڑتے ہیں. ہمارا وہ مزاج ہی نہیں کہ ذرا سمجھا لیں، وہ طبیعت ہی نہیں، تلخی ہے طبیعت میں، کھٹن ہے. یعنی اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارا کسی سے مقابلہ چل رہا ہے تو اس نے غلطی کر کیوں دی.
ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میرا غلام بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، بڑی، تو ایک دن میں کتنی کو معاف کروں؟ خادم کتنی غلطیاں کرتا ہوگا؟ کبھی پلیٹ توڑتا ہوگا، روز تو نہیں نہ توڑتا، کبھی کو نقصان کرتا ہوگا، روز تو نہیں نہ کرتا۔ اس نے گن کے گویا پوچھ لیا حضور کتنی کو دفعہ معاف کرنا ہے؟ تو حضور نے فرمایا گویا اگر تم نے گنتی ہی پوچھی ہے نا کتنی دفعہ معاف کرنا ہے، تو ایک دن میں 70 بار تو معاف کرنا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ 70 غلطیاں روٹین میں بھی کسی کا ملازم دن میں نہیں کرتا، لیکن حضور نے فرمایا چل اتنی تو معاف کرنا، یہاں سے شروع کرنا، اگر تم نے شمار کر کے ہی پوچھا ہے تو 70 دفعہ تو معاف کر۔ اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں، اب صحابہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کو پیشاب کر لینے دو۔ اب اس پر آپ پوچھیں گے ماہرین سے کہ اگر کسی کو پیشاب روکنا پڑے اور پیشاب کرتے کرتے روکنا پڑے تو وہ کتنی تکلیف میں آ جاتا ہے، یہ تو رائے دیں گے ماہرین، اطباء، حکیم اور ڈاکٹر، لیکن حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے کر لینے دو۔ نہیں، کوئی سختی نہیں اس کے تعلق سے۔ آپ نے جب ان پڑھ کو تعلیم دینی ہے تو پھر آپ کا رویہ مطلب یہ کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بجائے پڑھنے کے وہ بھاگ ہی جائے۔ ہم نے تو بہت سارے لوگ بھگا دیے، بڑا سخت رویہ رکھا۔ یعنی میری طرح کا بندہ بھی کبھی کسی کو قائل کرتا ہے نا جی، تو اس کو کہتا ہے وہ فقیری کا پینڈا بڑا اوکھا ہے، یعنی لوگوں نے منع کرتا ہے بھی اس کام نہ لگے گا، بالکل نہیں ڈرنا ہے، وہ درس نظامی پڑھنا وہ بڑا مشکل کام ہے، یعنی دور دور رہنا قریب نہ آنا مال ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب لوگوں کو قائل کریں۔ رب کہتا ہے جو قرآن یاد کرنا چاہے میں اس کے لیے آسان بنا دیا کرتا ہوں۔ اللہ آسانیاں کرتا ہے اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ قریب نہ آنا، پتہ نہیں کیا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے پیشاب کرنے، جو کر دیا تو حضور نے صحابی سے فرمایا بالٹی میں پانی لاؤ، یہاں بہا دو۔ پانی بہا دیا، اسے قریب کیا، تھپکی دی۔ اس کی جو حرکت ہے، جو فعل ہے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، ہال ہے۔ یہاں کوئی بچہ بھی پیشاب کرے تو میرا خیال ہے 2 لوگ اٹھ کے تھپڑ مارتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے تمہارے پیشاب کی جگہ؟ مسجد میں آپ ذرا سوچئے، حضور نے پانی بہایا اور پھر اس بندے کو تھپکی دے کے نا فرمایا یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے الفاظ تھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کے رخصت کر دی، سمجھا دیا 2 جملوں میں کہ اس طرح کر کے تم نے چلنا۔ آپ اگر آہستہ آہستہ کر کے نا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے مدارس میں نا اسباق تقسیم ہوتے ہیں۔ ہم درس نظامی کے جو مدرسے ہوتے ہیں ان میں ایک ناظم تعلیمات ہوتے ہیں، وہ سبق بانٹتے ہیں، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، فلسفہ کون پڑھائے گا، ادب و انشاء کون پڑھائے گا، یہ اسباق تقسیم ہوتے ہیں۔ جس طرح کالج میں پیریڈ ہوتے ہیں نا جی، اسباق یہ بھی اب بڑی ایک نئی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں مدرسوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بنتے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر مولوی کیوں نہیں بنتے؟ ان سے بھی تو پوچھو نا۔ کہتے ہیں جی وہ کامرس کا جو بچہ تھا، بچوں مدرسے کے بچے کامرس کیوں نہیں پڑھتے، شارٹ ہینڈ بھی آنی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ وہ شارٹ ہینڈ والوں کو عربی گرامر کیوں نہیں آتی، انہیں تفسیر کیوں نہیں آتی؟ خدا کے بندوں، وہ الگ کالج ہے، یہ الگ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جو جس جگہ پڑھے گا وہی سیکھے گا نا۔ آپ نے میڈیکل کالج میں داخل کرا کے اسے اسپیشلسٹ بنایا ہے کسی مرض کا، اور ہم نے مدرسے میں داخل کر کے اسے دین کا اسپیشلسٹ بنایا ہے۔ تو یہ الگ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ یہاں تو آپ سارے پروفیسروں کو بھی حکم جاری کریں نا وہ بھی مولوی بنے، کہیں آپ بنو، سارے سیاستدانوں سے کہیں تم بھی بنو، تو چلو ہم بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں بھائی مولوی بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ باقی ہر گروہ کا بندہ اپنی اپنی جگہ کام کرے، لیکن مولوی سارے کام ہی کرے اور ضرور کرے، یہ عجیب، اور صرف تنقید کرنے کے طنز مدرسوں میں بڑے عجیب کام ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یوں نہ کریں، یونیورسٹی اور کالجز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ تم مدرسوں کو غیر سمجھتے ہو، ہم کالج کے بچوں کو غیر نہیں سمجھتے، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہم یونیورسٹیوں کے بچوں کو غیر نہیں جانتے، وہ ہمارے ہیں۔ اس لیے ہم وہ لہجہ اختیار نہیں کرتے جو تم مدارس کے بارے میں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہو، اور ہم انہیں کوئی اور مخلوق نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور مدینے والے کے غلام سمجھتے ہیں۔ تو مدارس کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہ قریب نہ آنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایسے نہ کریں، آپ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ وہ والی مشکل نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو بڑا آسان دین ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ یعنی جن چیزوں کی آپ کی طبیعت تقاضے کرتی ہے، دین آپ کے پاس وہی چیزیں بتاتا ہے، دین فطرت کے مطابق ہے، عین۔ تو جب آپ کے دلوں میں لوگوں کے حق میں نرمی ہوگی، نرمی، ہمارے مدارس میں نا اسباق تقسیم ہوتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسہ تھا، پرانے سارے درویشوں کے مدرسے تھے، جو آج کل نئے درویش آئے ہیں جو مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں، خود جاہل ہے نا بیچارے، تو جاہل آدمی کبھی علم کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اب کچھ درویش آئے، ٹال شال پہنتے ہیں، معرفت کی باتیں کرتے ہیں، روٹی زمین پہ کھاتے ہیں، نمازیں آسمان پہ پڑھتے ہیں۔ پیسوں کا پتہ ہے کہ یہ 5000 والا کون سا ہے، 2000 والا کون سا ہے، ویسے انہوں نے نہیں پتا کہ اذان کہتے میں تسی 5 ویلے تے اسی ہر ویلے،
سبحان اللہ، کیا انداز ہے. ان باقی سارا پتہ ہے، صرف نماز کی دفعہ درویش ہے. کس طرح کی فضول بات. تو بھائی حضور غوث پاک کا مدرسہ تھا، مدرسہ. غوث اعظم مدرسے میں اسباق پڑھاتے تھے طالب علموں کے بیچ بیٹھ کے. جب ولیوں کے امام کا یہ حال ہے، باقی کون ہے جو بغیر علم کے دعویٰ کرے؟ بان علموں جو کرے فقیری ہو کافر مرے دیوانہ ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے مخلوق کے حق میں نرمی کی تھی. ناظم تعلیمات سبق بانٹ رہے تھے تو حضور غوث پاک سے پوچھا آپ کو بھی کوئی کتاب دینی ہے، پیریڈ دینا ہے، کوئی سبق دینا ہے؟ فرمانے لگے نہیں. تو حضور اس سال آپ نہیں پڑھائیں گے؟ پھر میں پڑھاؤں گا، پر اس طرح کرو اس سال مجھے سبق نہ دو، لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو. نلائقوں کا تو کوئی بنتا ہی نہیں نا. ان کی کوئی بندہ بورڈ پہ فوٹو نہیں لگاتا، بیچارے کون سے جو ہوتے ہیں فیسیں پوری دی ہیں، حاضری پوری ہے، لیکن جو اچھے نمبر لیتا ہے اس کے ساتھ فوٹو لگوا لیتے ہیں. پر میرے غوث پاک نے فرمایا ان کا بھی تو حق ہے نا، نلائق مجھے دو، میں نلائقوں کو پڑھاؤں گا. یہ نرمی ہے مخلوق خدا کے حق میں. اپنے دلوں کے اندر سے سختی دور کریں، سختی دور کریں. بیٹی کے لیے رو پڑتا ہے باپ، بیٹی کے لیے رو پڑتا ہے. وہ ٹیلی فون پہ بھی کہہ دینا ابا میں بڑی تکلیف میں ہوں تو رو پڑتا ہے. اور سامنے دھوپ میں کھڑی بہو کو کام کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو انوکھے کرتی ہے. یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ ہمارا اتنی خود غرضی ہے کہ اپنے حق میں بڑی نرمی ہے اور سامنے والے کے لیے ہمارے پاس کوئی شے نہیں. تو حضور عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کی شان کے ساتھ آئے. آج کی اس نشست میں ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے اپنی طبیعت کو نرم کرنا ہے، جذبات خیر خواہی کے پیدا کرنے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی کا کتنا نفع کر سکتے ہیں، وہ سمجھانے کی صورت میں ہو، بتانے کی صورت میں ہو، ایک دوسرے کے قریب کرنے کی صورت میں ہو، مالی ہو، معاشی ہو. ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا کریں گے، پیار کریں گے، کوشش کریں گے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو پہلے نکلنے کا راستہ ہی دے دیں، کسی کو بس میں پہلے چڑھنے کا موقع ہی دے دیں. کہیں بیٹھے ہوں کسی جگہ تو کسی کے لیے جگہ ہی کشادہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا سلام لینے میں پہل کیا کرو. سلام لینے میں پہل کیا. تمہارا بھائی جس نام سے بلانے میں خوش ہوتا ہے اس نام سے بلایا کرو. اور تیسرا فرمایا جب کوئی محفل میں آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کیا کرو. اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے ہماری قبول فرمائے، جب بھول گئے ہیں اللہ درگزر فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے چلے گا پروگرام. اللہ